اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جب روئے زمین پر اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف نمرودیت کا دورہ تھا، نمرود کی شہرت تھی، بادشاہی تھی اس کی، اس کا اقتدار تھا، نمرود کی حکومت تھی، پوری روئے زمین کا بادشاہ نمرود تھا، پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں نمرود کے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے نمرودیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے، اس کے اقتدار اور شہرت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بادشاہت کو تباہ و برباد، صفحہ ہستی سے تہس نہس کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ اس قوم میں آئے جو قوم نمرود کی پوجا کر رہی تھی۔ نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، سجدے کرواتا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنی پاور ہوگی نمرود کی۔ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا آپ نے تو نمرود کی صفت کی جھلک والے ملک پاکستان میں بادشاہ دیکھے ہیں، اور ان کی نمرودیت اور فرعونیت کو دیکھ کر آپ کان پکڑ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، اتنے بڑے ظالم ہیں، سفاک ہیں، بے رحم ہیں، بے ضمیر ہیں، اتنا بڑا ظلم قوم پر، قوم کا خزانہ لوٹ گئے، قوم کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں مسلط کی گئیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ خود نمرود کی صفت والے ایسے ہیں تو خود نمرود کیسا ہوگا؟ ان کے سامنے آج کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور جو یہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ تو ہیں چھوٹے موٹے بادشاہ، ان کے اندر نمرودیت کی ایک آدھی کوئی صفت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اکیلا تنہا اللہ کا وہ پیغمبر خلیل، جس نے اس کے اقتدار کو برباد کرنے کے لیے، اس کے اقتدار کو تہس نہس کرنے کے لیے اقدام اٹھایا ہوگا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا، کتنی دکھ، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ اپنے بھی، پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، سارے دشمن۔ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، اس لیے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ قرآن پاک کے کئی پاروں میں کیا ہے، اور جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے تو پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ابراہیم وہ تھا جو صرف میری عبادت کرنے والا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، روئے زمین پر اللہ نے ابراہیم کو چن لیا اور اپنا خلیل بنا لیا۔ پیغمبر کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو اس وقت فرشتے عرض گزار ہو گئے، مولا ایک ہی تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا ہے، ایک ہی ابراہیم ہے جو تیرا نام لیتا ہے، آج اس کو بھی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو پھر تیرا نام روئے زمین پر لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
رب نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، خبردار اے آگ میرے خلیل کو نہیں جلانا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ مفسر لکھتے ہیں اتنا ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، آگ کے اندر تپش تو میرے خلیل کو محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے پھر ابراہیم کو اس آگ سے بچایا۔ جبریل پہنچے، عرض کرنے لگے ابراہیم میں اس جگہ پر رہتا ہوں جہاں کوئی نہیں رہتا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، کوئی پیغام سدھ سنیڑا، کوئی گالے تے دس، مجھے حکم کر آگ بجھا دو۔ فرمایا نہیں، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، فرشتے پیغمبر کے پاس آ کر کہہ رہے تھے اے اللہ کے پیغمبر آپ حکم کریں آگ بجھا دیں، جلتا ہوا چیخا یہاں سے ہوا کے ذریعے اٹھا کر پہاڑوں میں پھینک دیں۔ خلیل نے ایک ہی بات کی، میرا جلیل جانتا ہے کہ اس کا خلیل چیخہ نمرودی میں جا رہا ہے، رب جلیل جانتا ہے کہ ابراہیم خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا حضرت ابراہیم نے، جبریل میرے رب کو پتہ ہے نا میرا؟ میں نے کہا رب کو تو پتہ ہے۔ فرمایا پھر تیری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے نا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، 16واں پارہ 6 رکوع۔ رب فرما رہا ہے یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں، کہاں یاد کرو بھائی؟ اس کتاب میں جس کا نام ہے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن حکیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں کہ بے شک وہ اللہ کا سچا نبی تھا، اللہ کا، بولو بولو بولو، اللہ کا سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے پیو دے مقابلے سے کھڑے ہو گئے ابراہیم، ابا جی غلط کر رہے ہیں آپ۔ اذ قال لأبيه يا أبت، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جی کیوں پوجا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نا تبلیغ گھر سے ہوتی ہے، تبلیغ کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، تو پیغمبر نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جھلیا تو انہوں اپنے مامے تے چاچے تے خاندان یاد آئے جدو نظام مصطفیٰ دی گل آئی تے جدو خلیل اللہ واسطے گل آئی، آپ نے فرمایا یا ابت، یہ ابا جان سنیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، ایسے کی پوجا کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے، وَلَا يُبْصِرُ دیکھتا نہیں ہے، نہ تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے، ایسوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ایسوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ پیو دے پلے گل پائی کوئی نہیں، آپ نے نا گل ہور کی تھی پھر، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی جڑا علم میرے کولو آیا ہے نا وہ تواڈے کولو نہیں آیا، ابا جی جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ کون سا علم ہے؟ علم حقیقی،
ایک کئی دورے پائے ہیں سکول نہ پڑھ کے نا تعلیم حاصل کر کے جی اس نے ماشاءاللہ گریجویٹ کیا ہوا ہے جناب، اس نے MBBS کیا ہوا ہے، LLB کیا ہوا ہے. میں کہ پھر منہ کالا کریں دا جڑی تعلیم انہیں پڑھیے اس تعلیم تا انہوں رب دی پہچان ہی نہیں کرائی حالے تھی. سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی قد جانی من العلم، جڑا علم میرے کو آئے نا مالم یاتکا تیرے کو نہیں آیا، فتبینی اہدکا صراطا سویا، اوے ابا میرے پیچھے چل میں تینوں دین دے نا تے راہ لان واسطے آیا. فتبینی اہدکا میں تجھے سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، میں تجھے فتبینی اہدکا صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا. گمراہی کے راستے پر پڑا ہوا ہے اور بادشاہ کی پوجا کر رہا ہے، نمرود کے پیچھے چل رہا ہے. اس لیڈر نے، اس بادشاہ نے تجھے کچھ نہیں دینا. جن کی پوجا تم کر رہے ہو یہ بت ہیں، یہ نمرود کی شبیہیں ہیں. تم نے یہ شبیہیں بنا کے پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے. یہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہاری سن بھی نہیں سکتے، تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ تمہیں کچھ نفع دینے والے نہیں ہیں. میں تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا. وہ بھی آج دے ابے اتراسی، آج دا بھی ابا. ایک بندہ آیا میرے کول آگے کہنے لگا ساجد نماز ماشاءاللہ میرا بیٹا تحریک لبیک میں ہے. میں کہ بیٹا لبیک میں ہے تو کہاں ہے اپنا تو بتا. او نہیں میں تو میاں صاحب والی پارٹی میں ہوں. میں کہ تو ایک کیڑی گل ہوئی ابا ہو کے میں کہ تینوں گل پلے نہیں پائی، وہ تیرے چٹے نکل کے آئے تیرے گل پلے نہیں پائی. کہ وہ منڈا ہو کے جوان ہو کے گل سمجھ گیا. میں کہ تیرے تو تیرا پتر راہ لے گیا ہے، سیدھے راہ لے گیا بھائی، سیدھا راستہ لے گیا ہے. فتبینی اہدکا صراطا سویا، اور سیدھا راستہ تو بیٹا لے گیا. میں کہ پھر وہ تو خلیل اللہ دی سنت عمل کر گیا. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ایتھے گل نہیں مکی. آکھن لگے یا ابتی، اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کا بندہ نہ بن. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، او شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے. شیطان کا بندہ نہ بن. شیطان اللہ کا بولو تھوڑی کہڑی رشتہ داری شیطان نال نہیں بول رہے بھائی کتنے ناراض نہ ہو جاوے. خیر تو ہے نا یار. عمران کا نام لیتا ہوں پھر بولتے ہو یار ہم تو نہیں بول رہے. میں زرداری کا نام لوں چپ ہو جاتے ہو. میں نواز شہباز کا نام لوں چپ ہو جاتے ہو. میں ابلیس کا نام لے رہا ہوں شیطان کا پھر بھی چپ ہو گئے ہو. کتنے دل کتنے کھڑا کے بیٹھے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. میں ابا جی تمہیں سمجھان واسطے آیا شیطان کے بندے نہ بنے. کس کے بندے بنے؟ بولو لا تعبد الشیطان. شیطان کا بندہ کس کا بندہ بن؟ کس کا؟ ہاں رحمان کا بندہ بن. شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، چھوٹا موٹا نہیں بڑا نافرمان ہے. آگے بات سنیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں اللہ کا عذاب آئے، کہیں ایسا نہ ہو اور تم شیطان والی صف میں نہ کھڑے ہو جاؤ، کہیں تم ادھر نہ کھڑے ہو. اللہ کا عذاب تو آئے گا. میں ڈرتا ہوں اس بات سے. میں ڈرتا ہوں کہ تو نے جو پارٹی چینج کر رکھی ہے نا، میں تجھے رحمان والی پارٹی کی طرف بلاتا ہوں، تو جاتا ہے شیطان والی پارٹی کی طرف. اس نے کہا اب یہاں بھی یہی بات ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں
इन्नी अखाफु, मैं डरता हूँ, अयमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिशैतानी वलिया, कि तुझे रहमान का कोई अजाब पहुँचे और तू साथी बना हुआ हो, तू झंडा लिए वो किसका, बोलो किसका, और जले हो शैतान का। फिर नहीं बोल रहे किसका झंडा। आज तो शैतान की पार्टी की बात कर रहा हूं यार मैं। शैतान की पार्टी दे उस वेले बादशाह सी, पता कौन, नमरूद। कौन भाई, आगे सुने, कुरान सुने। अल्लाह अकबर। होए होए प्यू नु गल पल्ले नहीं पाई। काल अरागिबुन अंत अन आलियती या इब्राहिम, कहने लगा इब्राहिम तू मेरे खुदाओं से मुंह फेरता है। अच्छा तुझे मेरी पार्टी समझ नहीं आई, बाप की पार्टी समझ नहीं आई, नमरूद बादशाह समझ नहीं आया। फिर कहने लगा कि इब्राहिम तूने अच्छा नहीं किया, तूने ये काम जो किया ना अच्छा नहीं किया। तुझे चाहिए था कि तू अपने बाप के साथ खड़ा होता, बाप की पार्टी के साथ खड़ा होता, लेकिन इब्राहिम तूने तो बात समझी नहीं। काल अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तू हमारे खुदाओं से मुंह फेरता है, नहीं मानता इनको। आपने फरमाया मैं नहीं मानता। लम तंतही लार्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, कहने लगा इब्राहिम बेअलाका हो जा, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तूने अपने बाप की पार्टी छोड़ दी है, तूने शैतान की पार्टी छोड़ दी है, नमरूद की पार्टी छोड़ दी है, तूने अलग से पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो लिहाजा बेअलाका हो जा, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझसे बात ही करना गवारा नहीं करता। सगा प्यू दुश्मन हो गया। कौन दुश्मन हो गया भाई, अल्लाहु अकबर। काल सलामुन अलैक, इब्राहिम ने फरमाया चल फिर सलाम हो गई, दूर दूर दा सलाम, दूर बाश खुशबाश। समझ आई कि नहीं आई, दूर बाश खुशबाश। काल सलामुन अलैक, लेकिन एक और बात कहूं, कहा कि सअस्तगफिरु लका, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। क्या करूंगा, सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा क्योंकि मेरा रब मेरी सुनता है, मेरी मानता है, मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान है, मैं दुआ जरूर करूंगा तेरे लिए। लेकिन ये पक्का बदबख्त सी, क्या बोलो, फिर चुप हो गए हो, बोलो ना क्या था, पक्का बदबख्त, बड़ा बदबख्त था, नहीं समझा बात को। इब्राहिम कहते हुए चले गए, इब्राहिम ने इसको कहा, बताया आप चले गए यहाँ से, मैं तेरे लिए, अब वो पक्का खुला दुश्मन हो गया, खुला दुश्मन, बाप दुश्मन, खानदान दुश्मन, नमरूद दुश्मन, पूरे का पूरा। उस वक्त कुफ्र एक तरफ है, अल्लाह का खलील एक तरफ है। ये नहीं कहा थोड़ी सी पॉलिसी में नरमी ले आता हूँ, थोड़े से मिजाज में थोड़ी मिठास ले आता हूँ, ऐसा करता हूँ, नमरूद का दौर है, इक़्तिदार है, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करता हूँ। आपने फरमाया अब्बा अगर तेरे गल समझने निकाल सलामुन अलैका, फिर जाते नु सलाम होवे। अब इब्राहिम को ये गिरफ्तार करके पकड़ के लेकर गए नमरूद के पास। इधर तो बाप से इब्राहिम ने ऐसी बात की, उधर नमरूद से इब्राहिम ने इससे भी बड़ी सख्त बातें की। नमरूद के दरबार में खड़े होकर भी इब्राहिम ने रियायत ना 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 रियायत थी नहीं। वक्त चूँकि हो चुका है, बातें बहुत है। आप मैं सच्ची बताऊं, मैं आज कुरान लेकर आया था, मैंने कहा आज आपको कुरान सुनाते हैं, कोई 2-3 रकू सुनाऊंगा, लेकिन एक रकू भी पूरा नहीं हुआ, एक रकू भी। अच्छा आपको इस इब्राहिम के वाक़े से क्या सबक मिला है, बोलो। पार्टी का तो सबक मिला है ना, 2 पार्टियां बन गई, एक में बाप खड़ा है, एक में
بیٹا کس طرف ہے؟ رحمان والی پارٹی، اور باپ کس طرف ہے؟ شیطان والی پارٹی میں ہے۔ پھر اللہ نے فتح کس کو عطا فرمائی؟ اللہ نے کامیابی کسے عطا فرمائی؟ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل مقام کس کو عطا فرمایا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے پھر پوری روئے زمین کی مخلوق میں سے ایک بندہ چن کے یار بنا لیا۔ اللہ دا یار بننا نا ہی کوئی طریقہ ہے، ان دی پارٹی جوائن کر لو۔ کیا کر لو؟ ہاں، اس کی پارٹی یہ ہے کہ جب اذان ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، کام کاج چھوڑ دو، کہا بلاوا آ گیا ہے میرے مالک کا۔ کیا آ گیا ہے؟ بلاوا آ گیا ہے۔ جو نمازی ہے نا فابہا ماشاءاللہ، جو بے نمازی ہونا آج اس واقعے سے سیکھ جاؤ، آج سبق حاصل کر لو۔ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بولا بس بھائی کام کاج کی چھٹی، بلاوا آ گیا ہے۔